من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ علیہ. دوستو کل بھی المنی روح میں نے کہا تھا تلاوت کی، لیکن اس کا ترجمہ بھی شادی کا کیا تھا. دوسرے مقامی تھے کسی کسی کے اور خیال ہوا اسی کا ترجمہ مختصر تفسیر کی جائے تاکہ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کے علوم سے، اس کے معلوم سے، اس کی جزاؤں سے واقفیت ہوں. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے کیسی کیسی جزائیں تیار کر رکھی ہیں اور یہ سب موجود ہیں. النار و جنت المخلوقۃ، جنت اور جہنم یہ دونوں مخلوق ہے. لا متوہمون نہیں، بلکہ یقین رکھنا چاہیے جنت بھی موجود ہے، دوزخ موجود ہے. ظاہر ہے کہ اس کے تصور سے ضرور قلب اثر ہوگا، اس کا مراقبہ ہونا چاہیے. مراقبہ ظاہر کہ ہم تمام صوفیہ کے اندر مطلوب ہے، محمود ہے کہ اس کا مطالعہ. خود حضرت تھانوی میں نے دیکھا من خدا سے بیان بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا ہے تو ہم کو آپ کو سوچنا چاہیے، ذہن میں اس کو لانا چاہیے کہ ایسی ایسی نعمتیں وہاں پر ہیں جنت، اسے ایمان میں ترقی ہوگی. اسی طریقے سے جہنم میں جو عذاب ہے، جو اس کے اندر تکلیفیں ہیں ہولناک مناظر ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے تاکہ دوزخ کا خوف ہو اور برے اعمال کو چھوڑنے میں وہ مددگار سوچنا چاہیے. جنت کا بھی تصور، جنت ایسی ایسی جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں. اسی طریقے سے دوزخ کا مطلب یہ سوال ہے. حضرت تھانوی نے کہا کہ ان کو جیسے مثال ہی دیا ہے جیسے کسی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، امنگیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے یہ سوچو کہ ہمارے لیے جنت کو تیار رکھا اللہ کا کوئی عزت نہیں، متقین کو یہ تیار ہے. اس پر ایمان یہ موجب اجر ثواب. جنت پہ ایمان، الجنت حقن والنار حقن، مواعظ ہے. جہنم بھی حق ہے اور جنت بھی حق ہے، وہاں کی پیشی بھی حق ہے، گل سرار بھی حق ہے. ایک خطبہ ہی پورا ہے، کبھی کبھی ہمارے محبوب پڑھتے پورے عقائد کو بیان کیا، فلاں حق ہے، فلاں حق ہے، فلاں حق ہے. تو اسی یاد دہانی تفسیر کے لیے یہ جنت ہے. جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ جنہوں نے اطاعت کیا، انہوں نے فرمانبرداری کیا، اللہ کی عبادت کیا، ان کے لیے جنت تیار کی. وہ عزت للمتقین، وہ عزت تیار کی گئی ہے متقینوں کے لیے، جہنم پر تیار. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار جنت اور دوزخ ذکر فرمایا ہے. اس لیے علماء کے لیے بھی ضروری ہے جیسے اور وعد فرماتے ہیں جنت اور دوزخ کا بھی وعد فرمایا ہے. اللہ کا وعد یہی ہے اور قرآن سے بڑھ کے کوئی وعد نہیں، یہ وعد ہے. اس بنا پر دوستوں جن چیزوں سے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے با ایمان بنا دیا، صاحب ذوق بنا دیا،
وہی چیز آج بھی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہے کہ جن چیزوں سے اس امت کے اولین کی اصلاح ہوئی ہے وہی چیزیں متاثرین کے لیے ہیں. اخیر میں کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوگا. بہت حضرت ابوبکر صدیق جن چیزوں سے اس امت کے اولین کی اصلاح ہوئی ہے انہیں چیزوں سے ان کے آخرین کی بھی اصلاح ہوئی لکھا ہوا ہے. معلوم ہوا کہ اس سے الگ ہٹیے گا تو اصلاح اور تربیت کا باب بند ہو جائے گا. یہ خدا کا کام کر رہا طریقہ ہے اس کو اپنانا ہم سب کو نہیں لگتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ان کی تعلیم اس کی تربیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں اپنے بچوں میں بھی جاری رکھیں. اس کی تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ کی تشریح حضرت مارا جیسا کہانی کا میں لگا کر رہا ٹھیک ہے. بس ہلاکت اور تباہی ہے اس روز چھوٹنے والوں کے لیے. وہی کٹنی ہے بار بار تجربہ کر رہا ہے. بس ہلاکت اور بربادی ہے وہی اس روز گزرانے والے جو آج قیامت میں گزرا رہے ہیں. کہاں کی جنت کہاں کے لوگ اسے کہتے ہیں سب متوقع چیزیں ہیں بڑی چیزیں. یہ بالکل متوقع نہیں متعقن ہے واقع ہے. بس یہ بھی عقیدہ رہنا چاہیے. جنت دونوں موجود ہیں اس وقت بھی موجود ہے. اللہ سب لوگوں سے یقین دے تاکہ ہمارے ایمان میں کوئی تزلزل کمی نہ رہ جائے. بہت ضروری ہے. ظاہر کی سب کچھ وسائل اور عذاب کی شدت و سختی اور میدان حشر کی پریشانی منکرین اور مکذبین کے لیے ہوگی. ڈرنا تو سب کو چاہیے. ہمارے حضرت بہت فرماتے ہیں صادق کا شاہ نے لکھا ہے جو آیا کفار کے بارے میں ہے کفار تو منکر ہے ان کو مانی گئی ان کا اثر تو وہ بھی مومن ہی بھی نازل ہوئی ہے تاکہ اس سے اثر ہے. بھی بہت فرماتے تھے اور صادق کا شاہ نے بھی کہیں تھا کہ جو کافرین کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی ہماری ہی لیے ہیں کیونکہ ان کو پڑھنے سے بھی ہم کو ثواب ملے گا. پھر اور کے لفظ پڑھیے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا. پھر اس میں ہے اس کا بھی ثواب ملے گا. جیسے الف لام میم میں ثواب ہے نام کا میم کا ادھر پھر اور کا لفظ آ گیا تو اس کے پڑھنے سے بھی ہم کو ثواب ملے گا. پھر کا الگ ہے کا الگ بھی ہے پڑھنے کا ثواب. اس بنا پر قرآن پاک کی تلاوت سے صرف یہ نہ سمجھیں کہ صرف ایک قوم کی ہو ختم نہیں بڑھتا. اب بھی ہم اس کے مخاطب ہیں بلکہ جو دوسرے مخاطب ہیں اور مخاطب نہیں ہو رہے ہیں اس کے مخاطب بھی ہم ہی ہیں. کفار پر جو عذاب نازل ہوگا اس عذاب سے ڈرنے والے کفار نہیں ہیں. اس عذاب سے ڈرنے والے ہم ہی ہیں. وہ سب بڑا پرواہ ہیں اور اس کو صادق کا شاہ نے بھی بیان کیا ہے کہا کہ وہ کفار کے بارے میں جو آئے ہیں ان پر ہم کو ایمان لانے ثواب ملے گا. ان کے ڈرنے سے کوئی ثواب ملے گا. امید رکھنے سے ثواب ملے گا. ہر کفار کے بارے میں ان بنا پر فرما رہے ہیں سب کچھ وسائل اور اللہ کی شدت اور سختی اور میدان حج کی پریشانی
منکرین اور مکذبین کے لیے اللہ ہم سب کے دلوں میں جتنے عقائد ہیں ان کا یقین عطا فرمائے، اس کی تصدیق عطا فرمائے، تکذیب سے اللہ بچائے، جنت کی تکلیف جنت ہر چیز کی پریشانی کر رہے ہیں، سب کچھ مسائل اور رات کی شدت و سختی میدان حشر کی پریشانی منکرین اور مکذبین کے لیے جو کہ کفر و نافرمانی اور سرکشی کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے نہیں کیا، انہوں نے جو کفر کیا، نافرمانی کیا، سرکشی کیا، اعراض کیا نبی کے بارے میں، اس کے بدلے کے لیے سرانی چیزیں تیار کی، لیکن ان کے بالمقابل اہل ایمان اور اطاعت کامیاب ہونا آج تسلیم المتقین پہلے پکار ہو رہا تھا ان کا ختم ہے۔ یہ سب عذاب ان کے کفر کی وجہ سے ہے، اور جو ایمان ہے ان کے لیے نعمتیں چاہے فرما رہے ہیں، لیکن ان کے بالمقابل اہل ایمان اور طاعت کامیاب اور کامران ہو، وہ وعید تھی یہ وعدہ، وہ کہتا ہے انذار تھا، یہ تفسیر ہے۔ ان کے بالمقابل اہل ایمان اور طاعت کامیاب اور کامران ہو، اللہ رب العزت کی نعمتوں اور اس کی رضا اور خوشنودی سے سرفراز ہوں، جن کی راحت اور نعمتوں کا یہ حال ہوگا، بے شک تقویٰ اور ایمان والے نہایتی راحت اور سکون کے ساتھ جنت کے سائے میں اور چشموں میں جسے پانی اور دودھ کی نہریں جاری ہوں گی، اور ہر قسم کے میوے اور پھلوں میں ہوں گے جس قسم کے بھی وہ چاہیں گے، ہر طرح کا آرام اور سکون، عزت اور ہر کسی کی نعمتیں ہوں گی، اور وہ کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو مزے سے کھاؤ، کلو متمتعوا قلیلا، کھاؤ کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ یہ سب تمہارے لیے جو تم نے ہماری طاعت میں کچھ تکار حاصل کیا، ان کو بتا دیا، تاب ہوا ان کو بتا دیا، پریشانیاں ہیں ان کو بتا دیا، تو آج ان تمام پریشانیوں کا حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی چھوٹتا ہے اس کا بھی ثواب ہے، وہ بھی اس کی بھی جگہ ہوتی ہے، اور ہر کسی کے میوے اور پھلوں میں ہوں گے جس کسی کی بھی ہو جائے۔ یہاں سے موسم بے موسم کا فرق ہے، یہاں موسم بے موسم کی کوئی فرق ہے، جو آم کا ہو گیا آم سیب چاہتے سیب اور کتنے پھلے کچھ ایسا وہ بھی کرتے ہیں، تو وہاں ان کے لیے موسم کی طرح ہے، جب بھی چاہو گے یہ سب جنت کی خصوصیات ملتے ہیں، ہر کسی کے میوے یا پھلوں میں ہوں گے جس کسی کی بھی وہ چاہے، ہر طرح کا آرام اور سکون، عزت اور ہر کسی کی نعمتیں ہوں گی، اور وہ کہہ گیا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو مزے سے خوب بنا کسی روک ٹوک کے جتنا چاہو، اللہ تعالیٰ جنتیوں کی رضا جو چاہو کھاؤ اور جتنا چاہو کھاؤ، بس نہیں ہے وہاں دوا کی ضرورت پڑے گی، ترنت کی نہ معلوم کی کوئی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے رضا دیا ہے ان میں شفا بھی دیا ہے، کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوگا، سر میں تفریح نہیں ہوتے، یہاں دل جل جانا پڑتا بنا کسی روک، یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلا ہے جو تم کرتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بدلا ہے، یہ سب ان اعمال کا جو تم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اعمال کے بدلے میں یہاں سے پھر وہی مجھے اشارہ ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے اعمال سے جنت نہیں جائے گا، اور
اور یہاں اللہ تعالیٰ صحابہ فرماتا ہے کہ یہ جنت کی نعمتیں اعمال کو علم نہیں کھائیں گے دونوں ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شان ربوبیت تھوڑا سا جو کام کیا اس پریشانیوں میں ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں اور بدلا کرتا ہے کہ آپ نے اتنا رکھا ہے کہ یہ ہماری مصیبت کیا ہے. آپ کا فرض ہے کہ آپ اتنا دے رہے ہیں. ہم اس لائق نہیں, ہمارے کیا عمل اس لائق نہیں ہے کہ اجر دیا جائے. آپ کی مہربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شان ربوبیت سے نہیں سبحان اللہ جو تم نے کہا دنیا میں اس کا بھی اجر دے. اب بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر سارے آتا حدیثوں میں کہ اگر شخص پیدا ہوا اور سجدے میں چلا گیا اور عقیدت سجدے میں رہا تب بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ بندے کا کام تو یہی ہے کہ اپنے اعمال کی طرف سے نظر اٹھائے, اللہ کی نعمتوں کو پیش نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ بلا استحقاق ہم کو دے رہا ہے. بڑا فرق ہو جائے. تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راج عبدیت یہ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ راج ربوبیت میں فرما رہے ہیں. شان دونوں الگ ہے. حضور کا ارشاد عبدیت کی بنا پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ارادہ ربوبیت کی بنا پر ہے. یہ فرما رہے ہیں کھاؤ اور پیو مزے سے خوب بنا کسی روک روکے. یہ سب کچھ پورا اعمال کا بدلا نہیں. یہ سب کچھ اعمال ہمارے کوئی سا اپنے عمل سے نہیں جائے گا. اور یہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلا ہے جو تم کرتے تھے دنیا کی زندگی میں. بے شک ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں. دنیا کی زندگی میں بے شک ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو, مگر اس کے برعکس ہلاکت کو کروائی جو ہوتی ہے فرما بردار مجھے تو معمولی عمل کا اجر دیا جائے گا. سبحان اللہ جو بندہ اس کا بھی اجر ہے. لا الہ الا اللہ جو کہتا ہے اس کا بھی اجر ہے. لکھا ہے مجھے صاحب نے بعض کو نظر یہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کرنے پیدا کرنے سے کیسے اس کی بخشش ہو جائے گی, جنت میں چلا جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. مجھے صاحب کہتے ہیں کہ بات کو نظر لو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا. یہ کوتا نظر ہوتا ہے. کم آخر والے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں. یہ بات اچھا لگتا ہے کوتا نظر. کوتا نظر لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کرنے سے پڑھنے سے کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا. اور بات ہے مجھے صاحب بڑا مخصوص مشورہ مجھ کو مخصوص ہوتا ہے کہ سارے عالم میں اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور سارے عالم کو اللہ بخش دیتے اس کے اندر گنجائش ہے. ہمارے اندر فرماتے تھے کبھی طلبہ کی معرفت کھول دی گئی تھی مجدد صاحب کا. یہ مجدد صاحب کا علم ہے. کلمہ طیبہ کا جدی مسائل فرماتے ہیں کہ ہے آدمی میرے فرماتے ہیں ہم کوئی آدمی نہیں ہے سوائے کہ خلوت ہو ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں. یہ مجدد صاحب یہ کلمہ طیبہ جن کو معرفت آتی ہے اس بنا پر میرے دوستوں جب اتنی اس کی اہمیت ہے تو میں کہتا سمت لا الہ الا اللہ زندہ پڑھی جانا چاہیے. کم درد دو ایمان کو بے کر بتے لا الہ الا اللہ. ہم نے ایمان کی تصدیق کیا کرو کرنے لا الہ الا اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرمایا. معلوم ہے کہ ہمارے دل میں تعلیم ہے کہ ایک بار تو اللہ کا کرنے پڑھنے کو بس نہ کرو بلکہ اس کو بار بار تکرار کرو تاکہ ایمان تمہارے اضافہ ہو. سب سے زیادہ قلب کو جرا لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے. تمام صوفیہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ کی بڑی اہمیت ہے. اپنے مذکرین مریدین کو اس کی ضرور تعلیم کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
وہ بھی بتا دو وہ نے فرمایا ہے عالم حاضر کھڑا معافی نہیں لانے لا الہ کہا ظاہر کرو اسے اللہ کہا ظاہر کرو لا الہ الا اللہ جیسے اس میں بہت راز ہے کہ بڑے فوائد ہیں خود مجھے میرا مجھے نہیں ثابت کی اس سے وہ کہتے ہیں اس بنا پر ذکر میں بھی ادب کا لحاظ اللہ کا نام الگ سے دو ایسا لوگ پڑھتے ہیں کہ نقل کرتے ہوئے جی نہیں جاتا پر سنتا ہوں سنا ایسا لیکن پتہ ہی دیتا کیا کہا ہے گردن کرنے سے کوئی نہیں ہوگا دل کوئی نہ ہوگا دل میں اس کی اہمیت لاؤ اس کی عظمت لاؤ لا الہ الا کوئی معبود نہیں سنبھالتا کوئی مقصود نہیں سنبھالتا مقصود بھی اللہ ہی کو بناؤ معبود تو اللہ ہی ہے اور سب پوچھیے تو محبوب وہی ہے اللہ حقیقت لا محبوب ہے اللہ معلوم ہے لا موجود ہے اللہ لا موجود ہے اللہ بہرحال انہوں نے ہر طرح کا آرام اور سکون عزت اور ہر کسی کی نعمتیں ہوں گی ان کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو مزے سے خوب بنا روک کے یہ سب کچھ اپنا اعمال کا بدلا ہے جو تم کرتے تھے یہ کہا بھی جائے جو تم کرتے تھے اسی کا یہ بدلا ہے یہ بھی مزید دوسرا بڑا کر لے کے کیا ہے یہ کہا بھائی جو آپ نے کیا اس کا یہ بدلا تو کچھ مدد نہیں اور یہ احسان بتلانے کے میں کھلا رہا ہوں وہ بات نہیں ہوں یاد یہ آیا تھے اسی کا ہی بدلا ہے ضرورت پر ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رعایت فرمائیں گے کہنے میں کہ جو تم کرتے تھے اس کا یہ بدلا ہے بے شک ہم اسی طرح بدلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو جو نیکی کام کرتے ہیں تو ہم ظاہر نہیں کرتے وہ لائنوں پر اس کا اعتبار ہے ہمارے اس کی بقات اہمیت ہے مگر اس کے برعکس ہلاکت جو آئی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ مہمین اور مقربین جو دنیا کی لذتوں عائش و عشرت میں مست تھے اور آخرت کو انہوں نے بھلا رکھا تھا ان کو دنیا ہی میں اس وقت بتایا گیا تھا کہ کھا لو اور مزے اڑا لو کلو بس مت رہو قلیلا انکم مجرمون کھا لو اور مزے اڑا لو تھوڑی دیر تک یہاں تک کہ تم مجرم ہو کلو بس مت رہو قلیلا انکم مجرمون پسند کریں حضرت بہت سناتے تھے اور بہت متاثر ہوتے جب اس آیت پر حضرت خواجہ جلال الدین اولیاء کو آتے تھے ضرور تھے کلو وسبت کرو قلیلا انکم مجرمون یہ کہتے تھے اور حضرت جلال الدین اولیاء دسترخوان کا ذرا وسیع تھا لیکن خود بہت کم اس میں سے کھاتے تھے کبھی کلو وسبت کرو قلیلا کھاؤ یہ تم مجرم ہو یہ پڑھتے تھے کرتے تھے ایک روز خوشت اور کرنا خوش آج بھی کھانا پینا اچھا کل بھی اچھا نہیں کہ کہتے تھے وہ کا ہاتھ پلاؤں کے حضرت ہمارے سناتے رہتے تھے پوری پوری طرح کھاؤ پیو تم مجرم ہو کلو وسبت کرو قلیلا تھوڑا بہت کھاؤ تم کلو وسبت کرو قلیلا انکم مجرم تم ہو روی اپنے کو مجرم کرنا چاہے بزرگوں کا طریق کیا ہوا ہے دعویٰ نہیں ہے اپنے کو مٹانا ہے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تعمیر کا بنا چلنا سب تو ولی ہوتے ہیں وہ اولیاء ہوتے ہیں ان کو اولیاء کہا جائے گا مٹایا صحیح صحیح کھایا پیا منع نہیں ہے
لیکن اس میں انہمام ضرور کرنا ہے. علامہ تیمیہ کہتے تھے کہ مباحات کا استعمال کرنا. علامہ نے کہا مباحات کا بہت سی چیزیں جو مباحات ضروری، مباحات کا کھانا اس کا استعمال کرنا معنی نجات تو نہیں ہے، کھاؤ پیے نجات ہو جائے گی، لیکن مقامات عالیہ کبھی سے نہیں پہنچ سکتے. مقامات عالیہ بڑے مقام پہنچے گی، کسی کو چھوڑنا ہوگا نہیں. انہیں چاہیے کہتے ہیں کہ یہ مباحات کا کھانا یہ معنی نجات ہو جائے گا، لیکن مقامات عالیہ سے نہیں پہنچ سکتے. اس کے لیے مسائل کہتے مجاہدات اور ریاضات سب کچھ ہونے کے بعد میں خود یاد ہے کسی لکھا بھی سکتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جی چاہتا تھا شہد کا شربت پینے کا. 1 سال تک وہ جانتے رہے، 1 سال کے بعد ہے نہ منع نہیں. جو بہت ہی زبردست فیصلہ ہے اللہ کا فرماتے ہیں کہ مباحات کا استعمال معنی نجات سے نجات ہو جائے گی، لیکن مقامات عالیہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کچھ چھوڑنا ہوگا، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. مقامات تصور مساحت کر دیا نہیں. تصور میں کیا ہے؟ حقوق ہے اور کچھ حدود ہے. حقوق تو ادا کرنا واجب ہے، ادا کھانا بھی جسے زندگی باقی ہے. حدود کی بھی اجازت ہے لیکن ہر کیا ہے بالکل منع نہیں. حدود یعنی مزے کی چیزیں جو ہیں ان کی کھانے کی اجازت ہے لیکن حد کے اندر. حقوق تو پورا ادا کرو، واجب ہے، زندگی میں رہو گے، لیکن حدود میں انتظار کرنا چاہیے. اس کی بھی اجازت ہے، حرام نہیں ہے کہ اس کو حد کو سب اسی کو سب نہیں نہ کرنا. دنیا کی زندگی سامنے تو نہیں ڈوبتے تھے، اسے خدا کے سامنے سرگوں. دنیا کی زندگی میں ان کی دنیا والوں دنیا کی زندگی سامنے تو نہیں ڈوبتے تھے، دنیا میں نہیں ڈوبتے تھے، اور کسی طرح خدا کے سامنے سرگوں ہونے اور عبادت و بندگی کے تیار نہ ہوتے جس کا یہ انعام دے دیا. بس ہلاکت و بربادی. اب کیا جو ہوا نہ ہوگا سب ہم سب لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت کی یاد ہے. بس ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. قرآن حکیم نے کس قدر واضح بنائے کرنی ہے جن کے بعد خدا اور آخرت پر ایمان لانے میں کوئی تردد نہیں رہنا چاہیے، لیکن انکار کرنے والے اب بھی انکار ہی کرتے چلے جاتے ہیں. وہی کریں گے تو پھر اس کے بعد اور کون سی بات ہوگی جس پر وہ ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا ایسی ایسی باتیں سننے کے باوجود ابھی انکاری ہی پر جڑے ہوئے ہیں. کون سی بات ہوگی جس پر ایمان لائیں گے اور پھر یقین کر کے آخرت کو مانیں گے. تو پھر اس کے بعد اور کون سی بات ہوگی جس پر ایمان لائیں گے اور پھر یقین کر کے آخرت کو مانیں گے. نہ تو قرآن کے مزید کسی دلیل تحریر کا قرآن کے بعد اب کوئی دلیل نہیں آئے گی، اس سے بڑھ کے کوئی تحقیق نہیں آئے گی. جب قرآن کو نہیں مانتے اب کوئی اور کتاب نازل ہوگی جو دلائل و حقائق جس کے گئے ان کے بعد احاطے تصور میں اللہ تعالیٰ کے بعد اور کوئی نبی قبول ہوگا. یہ توقع کر لیا جائے کہ کوئی اور آیت آئے گی، کوئی اور نبی آئے گا، وہ بتائے گا نہیں. تو شاید کسی اور پیغمبر کے کسی بولنے کو دیکھ کر یہ دلیل کو کو ماننے کے نہیں آئے گا. کوئی نبی آئے گا نہیں، کوئی کتاب نہیں آئے گا، ماننا جو اسی کو ماننا. مہاراج جو بدنصیب تھی ان قرآن بتائے وہ حقائق کے باوجود ایمان سے معلوم ہے تو اس کے بعد کوئی توقع نہیں کہ وہ کسی اور بات نہیں ماننا ہے. میں نے سنایا ہم سب کے لیے عبرت ہے.
یوم جو تقریب کرنے والے ان کے موبائل یہاں جو چاہیں کریں، لو رہے کریں، ایسے عزت کریں، جو چاہیں وہ دن آنے والا ہے. اسی معلوم ہوگا کہ اسی کی کیا قدر ہے اور کیا اہمیت ہے. آج اللہ کو یہ چیزیں پیچھے نظر آتی ہیں. حضرت رام ایسی طرح فرماتے تھے ایک روز خوش ہے پڑھتا خوش نہیں انہیں جو رہا آج پڑھتے تھے اور روتے تھے. ایک روز خوش ہے پڑھتا آج بھی اچھا ہے کھانا پینا، کل بھی اچھا ہے اگلی یہ حضرت کو یاد ایک روز خوش ہے وہ پڑھتا آج کے دن یہ سب اچھا ہے کل بھی اچھا ہے. ہم سب لوگوں کو مانتے ہیں لیکن ان کا تاریخ یہ پورا لنگر کھانا تھا. ہزاروں آدمی روزانہ کھاتے تھے لیکن خود لوگوں نے کہا ہر کسی کو لوگ ہوتے ہیں لوگ کہا جب ہم لوگ لنگر رکھ جاتے ہیں تو ان کے دسترخوان پہ نہیں لدی لدی چیزیں رہتی ہوں گی ان کے لیے آ گیا کہا بھی آیا اور درگاہ میں شمار سب دروازے بند ہو گئے، سب کھلانے کے روشن کر گئے. ہر جگہ کوئی چڑا کرتا ہے اس چڑا سے دیکھا کیا کر رہے ہیں ظاہر کہ اس کے بعد تھوڑا اچھا آیا ہوگا وہ آیا ہوگا یہ رہتا ہے بدنیت بدیمان بدگمان لوگ یہی ہوتا ہے. مسائل کے ساتھ بھی استھتی تھی یہ بد اخلاق میں نہیں بدگمانیاں رکھتے ہیں. بڑا دیکھا سے وہ ہٹیاں جو جھوٹ کی ضرورت روٹی کی مٹ ہوئے جو دسترخوان پر پڑے ہوئے وہ کھا رہے ہیں. دیکھے تو پورا دین اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ اسی لیے دیا کہ انہوں نے بجا دیا اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا. وہ لگی ہے جہاں دور بھی نہ اسی مجاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کا روزہ رکھا ہے تاکہ کچھ نہ کرو گے ہم فرض کریں گے تب تو کچھ کرو گے کھانا کیا چھوڑو اپنے سے کچھ چھوڑتا ہے یہ کبھی ناشتہ نہیں چھوڑتا. اس میں تو مہینے میں بڑے دکان نہیں چھوڑتا نہیں ناشتہ کھانا بھی چھوڑتا ہے سے پانی چار بھی چھوڑتا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اتنا ہم واجب تو پر کرتے ہیں اتنا کرو تب جہنم سے بچو گے. منصام ایمان منصام ایمان منصام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان سے ثواب سمجھ اسی میں منصام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. اب تو ضروری کرتے ہیں کوئی مجاہدین میں ہم لوگ بھی شمار ہو جائے گا جس میں گزروں نے بتانا کیا وہ بھی ہے ہم لوگ کہا کہ اتنے ہی تم کر لو سب کو ہم دے دیں گے. فرمایا خوشی کوئی ہے خوشی ایک خوشی افطار کو وقت ہے اور ایک خوشی ان کا رحمان اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے یہاں بشارت بھی سنائی جو افطار میں خوشی ہوئی ہے خوشی کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کو ملاقات ہوگی اللہ کمانے تب کو جڑا کے ہوگا. یہ سب اللہ تعالیٰ نے انہیں مجاہدات کا ایک بدل ہے ایک مہینہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کو ایمان کے ساتھ ثواب سمجھ کر کے ادا کرنے کی توفیق دے. غیبت ہے شکایت ہے المحتاب و معصوم لکھا ہے کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ٹوٹا نہیں لیکن ضرور جو روزے کے ثواب سے ضرور پورے ہو جائے. اس کو بچاتے ہوئے بدگمانی سے بچاؤ نمیمت سے جھوٹ بولی سے بچاؤ. اپنے اوقات کو غیبت تو جانتے ہی ہیں نمیمہ بھی بہت بابت النمام و فاسقون نمام فاسق ہے. نقل الکلام غیر قانون سے لکھا ہے نمیمہ کی کہتے ہیں نقل الکلام غیر اللہ بنی افراد کسی دوسرے کو کوئی کلام پیش کرنا تھا فساد دور میں پیدا ہو جائے یہ نمیمہ جھوٹ بولی. نقل الکلام غیر
اللہ بھائی فساد پیدا کرنے کے لیے یہ کلمہ مول بدلی میں تمہارے ساتھ نہیں، یہ صحیح بات ہے، لیکن پسے پش کو نہ پسند کرو، کیونکہ اس کو یہ موقع جو تو تکلیف ہوگی، مومن کو تکلیف نہ دو، اس احتمال پر کہ اس کی برائی ہم اس نسل سے کر رہے ہیں، یہ ممکن ہے کہ یہ بات اس کو پہنچ جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوگی، اس سے بھی بچایا اللہ نے لا یکتا بعد یہ چیزیں ہم سب کے کر رہے ہیں، اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان کی بات بھی کر رہے ہیں۔ آج فسادات بہت ہیں، فسادات کی زیادہ وجہ خود اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپس میں بنا بھی دیتے ہیں، لہٰذا بہت ہوتا ہے۔ وہاں الیکشن ہوتا ہے، بہت سے زیادہ بات کرتے ہیں، شہر کو ادھر بھلا نہیں ہوتا، دیہات کا ہوتا ہے الیکشن ہو رہا ہے۔ ہم نے الیکشن کے زمانے میں بھاگ کے آیا تھا، الیکشن ہی کا ضرورت معمولی الیکشن پر کام کا اسی کے جواب پر آپ کو تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دنیا میں عافیت دے، اپنی مرضی کے مطابق ہم کو، ہماری طرف اولاد کو، مومنین کو چلنے کے ضرورت میں چند دن اور رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جہاں کی آزادی کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت، نسبت اور صحیح اطاعت کی توفیق دے۔ بس اس پر میں بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہر کسی کی آخرت پر فرمائے، دعا کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی جو مہینے ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے، روزوں کو بھی جو حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ تراویح میں قرآن سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر دلجمی یکسوئی پیدا فرمائے تاکہ اس سے ہم کو نفع ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے قلوب کی بات کی جو غذا تقویٰ ہے، تقویٰ ہونا، اس تقوی سے ہمارے قلوب کو متقین فرما دے، اور لباس تقویٰ سے ہم سب لوگوں کو حصہ فرما دے۔ ہم کو اپنے لیے بال بچے سارے عالم کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون عطا فرمائے، اور دین قیم پر قائم اور راز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ بہت خواص ہے ابھی اس دین کی زیادہ وسعت نہیں ہے، بہت ہی گمراہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو دل سے لگانے، دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے احکام جو ظاہری ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے، جو باطنی اعمال ہے، اخلاص ہے، خوشبو ہے، خضوع ہے، توکل ہے، ان اخلاق کو بھی ہمارے قلوب میں اللہ مزین فرما دے۔ جو صوفیاء کرام اسی کی تعلیم دیتے ہیں، اسی کے لیے خانقاہیں ہیں، اسی کے لیے مجلسیں ہیں، تاکہ ہمارے قلوب اعمال صالحہ سے اور صفات حسنہ سے متصل ہو جائیں اور برائیاں ہمارے اندر سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہم آتے نفسی تقویٰ وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہ میری اثر پر یوسف و موافقات کی دنیا عطا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کی دولت سے اللہ ہمارے دلوں کو مزین فرما دے، اور خضوع، اخلاص، خشوع و خضوع کی دولتوں سے، توکل اور تواضع کے صفات سے اور اخلاق سے ہمارے قلوب کو مزین فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وبحرمت سیدنا النبی الکریم